بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج بی جے پی حکومت کے ساتھ ساتھ غیر بی جے پی جماعتوں کے وقار کی برقراری یا اس سے محرومی کا فیصلہ کریں گے۔ اروند کیجریوال جو سابقہ ڈپلومیٹ ہیں، سیاست میں آنے اور چیف منسٹر بننے کے باوجود بھی سیاستداں نہیں بلکہ واقعی عام آدمی نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں دہلی کے عوام کے لیے پانی، بجلی، سڑکیں، سرکاری اسکولز کے ذریعے غیر معمولی کام کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ تو مرکزی حکومت نہ ہی دوسری ریاستی جماعتیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی کیوں نہ ہو، کیجریوال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی لیے بی جے پی نے اپنی ساری طاقت، توانائی، ارکان پارلیمان، چیف منسٹر، عہدے سب دہلی میں چھوڑ دیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ منفی تشہیر کا کچھ نقصان ضرور ہوگا۔ اگر کیجریوال اقتدار حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے سیاسی مفادات کے لیے پراکندا سیاست کی جا سکتی ہے۔ اگر کیجریوال جیت جاتے ہیں تو یہ ثابت ہوگا کہ دہلی کے عوام کا شعور جاگا ہے اور انہوں نے کام کی بنیاد پر ووٹ دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں میں ووٹنگ کا تناسب بہتر رہا۔ سابقہ مرکزی وزیر مسٹر پی چدمبرم نے مسٹر نریندر مودی کی 5 کروڑ ملین ڈالرز کی معیشت کو ایک ایسا خواب قرار دیا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مسٹر چدمبرم آج مفخمجہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد میں بجٹ 2020 پر خصوصی لیکچر دے رہے تھے۔ کیپٹن اتم کمار ایم پی نے صدارت کی۔ جناب ظفر جاوید سیکرٹری سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی نے خیر مقدم کیا۔ جناب عامر جاوید چیئرمین AICC تلنگانہ ریسرچ سیل نے شکریہ ادا کیا۔ سیاسی اور غیر سیاسی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مسٹر چدمبرم نے کہا کہ نرملا سیتارمن کے پیش کیے گئے مرکزی بجٹ ترقی کی امیدوں کو پامال کر دیا اور یہ دراصل ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ غریب دشمن بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی سب سے بڑی غلطی تھی، اس کے بعد GST کے نام پر ٹیکس دہشت گردی کی گئی۔ مسٹر چدمبرم نے کہا کہ بچوں اور خواتین کی فلاح و بہبود، روزگار، معیاری غذا کی فراہمی، اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے جو اخراجات حکومت نے منظور کیے تھے اس کا بھی استعمال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف عوام بلکہ ہر شعبہ حیات کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ آٹو موبائل سیکٹر تباہی کی طرف ہے، جبکہ اس کے 2 لاکھ سے زائد افراد روزگار سے محروم ہو گئے ہیں اور 296 ورکشاپ بند ہو گئے ہیں۔ جو آٹو موبائل کمپنیاں ہفتے میں 7 دن کام کر رہی تھیں اب وہ ہفتے میں 4 دن کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ MSMEs کو بھی ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کا نعرہ صرف نعرہ بن کر رہ گیا ہے۔ مڈ ڈے میل اسکیم کے لیے 11,000 کروڑ روپے منظور کیے گئے مگر صرف 9,900 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اسی طرح آیوشمان بھارت پروگرام کے لیے 650,000 کروڑ روپے بجٹ میں صرف 3,300 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ سیاہ قوانین کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام 9 فروری کو صبح 11 بجے دھرنا چوک حیدرآباد میں خواتین دھرنا دیں گے۔ عوام پرجا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 11 فروری کی شام میڈیا پلس آڈیٹوریم میں یاد شاہد اعظمی کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ شاہد اعظمی ایک ممتاز سماجی جہدکار ایڈوکیٹ تھے جنہوں نے مظلوم اور غریب عوام کو انصاف دلانے کے لیے جد و جہد کی تھی، جنہیں فرقہ پرستوں کی جانب سے گولی مار دی گئی تھی۔ نوجوان ایڈوکیٹس نے ان کی یاد منانے کا فیصلہ کیا، جس میں شاہد اعظمی کے بھائی خالد اعظمی اور وائر چینل کے مہتاب عالم، مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ اور مبشرالدین خرم جرنلسٹ حصہ لیں گے۔ مسٹر محبوب علی محمد ایڈوکیٹ کنوینر ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک پاکستانی ڈرائیور نے کفیل کی بیٹی پر چھری سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈرائیور کفیل کی بیٹی کو اشرائے محلے میں واقع گھر چھوڑنے جا رہا تھا مگر اس نے گھر کے راستے پر جانے کے بجائے کوئی اور ویران راستہ اختیار کیا۔ پولیس کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے لڑکی کا کہنا ہے کہ راستے میں ڈرائیور نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی اور اسے ہراساں کیا۔ منع کرنے پر ڈرائیور نے اسے چھری سے وار کرنے کی دھمکیاں دیں مگر جب مزاحمت کی تو اس نے متعدد وار کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس کے بموجب ڈرائیور نے لڑکی کو اشرائے محلے کے پولی کلینک کے سامنے پھینک دیا اور گاڑی کفیل کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی اور خود فرار ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع ملنے کے کچھ ہی دیر بعد پاکستانی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔
سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہ سلمان مرکز برائے امداد انسانی خدمات کو کورونا وائرس کی انسداد کے لیے ماسک، وائرس سے بچاؤ کے لیے ملبوسات، حفاظتی چشمے اور دیگر ضروریات کی اشیاء چین کو امداد کے طور پر فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاہ سلمان نے جمعرات کو چینی صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ اور سعودی عوام نیو کورونا وائرس کی وبا سے ہونے والی تکلیف اور مشکلات پر چین اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں۔ نیوزی لینڈ نے T20 میچز میں اپنی شکست کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے اور دوسرے 50 اوورز کے ون ڈے انٹرنیشنل میں 22 رن سے ہندوستان کو شکست دے دی۔ سیریز میں نیوزی لینڈ 2-0 سے آگے ہے۔ ہندوستان کی فیلڈنگ میں ہربھجن سنگھ نے کڑی تنقید کی ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے اننگز میں شان مسعود اور بابر اعظم کی شاندار سنچریوں کی بدولت اپنا موقف بہتر بنا لیا ہے۔ انہوں نے 3 وکٹ میں 342 رن بنائے تھے۔ بابر اعظم 143 پر اور اسد شفیق 60 رن پر ناٹ آؤٹ رہے۔ یہ تھی آج کی چند خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔